شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے افغانستان کے لیے $5 ارب سے زائد فنڈنگ شروع کرنے پر اقوام متحدہ اور اتحادیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان سیاحت کے فروغ، سماجی، ثقافتی، قدرتی اور ماحولیاتی ورثے کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے قومی تحفظ خوراک کی وزارت کو ہدایت کی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں کم ترین قیمتوں کے تناظر میں دالوں کو ذخیرہ کیا جائے۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے اور شرح نمو درست سمت گامزن کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ اور اتحادیوں کی جانب سے $5 ارب سے زائد کا فنڈ شروع کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کی جانب سے منعقد کیے گئے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے خصوصی اجلاس میں امداد کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ یہ اپیل افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی برادری سے کر رہے ہیں، جہاں لوگ 40 سال سے جنگ کی تباہ کاری کے اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تاکہ قدرتی ماحول، سماجی، ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے کو محفوظ بنانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے سیاحت کے سیکرٹری جنرل زوراب پولولی کاشویلی کے ساتھ آج میڈرڈ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں بہت زیادہ محفوظ خوبصورت مقامات ہیں اور ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے پیش نظر بہت سے ملکوں نے پاکستان میں سفر کے حوالے سے اپنی پالیسیاں تبدیل کرتی ہیں۔ وزیر خزانہ نے قومی تحفظ خوراک کی وزارت کو ہدایت کی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں دالوں کی کم ترین قیمتوں کے تناظر میں دالوں کو ذخیرہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے وزارت اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ مناسب قیمت پر دالوں کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے تخلیقی اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی وزیر نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کرنے اور ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے 22 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں اور 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ ضمنی مالیاتی بل 2021 میں تجویز کیے گئے 300 ارب ٹیکسوں میں سے 270 ارب روپے مدغم ہونے والے ٹیکس ہیں تاکہ معیشت کو دستاویزی شکل دی جائے۔ آج قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نکات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باقی ٹیکس صرف پرتعیش اشیاء پر لگائے گئے ہیں۔ توانائی کے وزیر نے کہا کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ گزشتہ مالی سال کے دوران معیشت نے 4% کی شرح سے ترقی کی اور موجودہ مالی سال کے دوران اس کے 5% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس محصولات میں 30% اضافہ ہوا اور اس مالی سال کے آخر تک یہ 6000 ارب روپے کی سطح تک پہنچ جائیں گے۔ نجی شعبے کی آمدن میں بھی 50% اضافہ ہوا جو ترقی کرتی ہوئی معیشت کا مظہر ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں موجود پاکستانی مشنز کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی برادری کے مسائل حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے کی غرض سے اگلے عام انتخابات میں انہیں ووٹ ڈالنے کے حق کی فراہمی کے لیے قانون سازی کا عمل مکمل ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس نے اپنے رہنما کم جونگ ان کی نگرانی میں ہائپرسونک میسائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ میسائل کا تجربہ منگل کے روز کیا گیا اور اس نے 1000 کلومیٹر دور سمندر میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے کامیابی سے اپنا رخ بدلا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ